السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ عید سعید غدیر، عید اکبر، عید عظمیٰ و عید ولایت آپ تمام مومنین کرام اور تمام راہروان امامت و ولایت و امت مسلمہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ روز غدیر، یوم غدیر، جسے قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے یوم تکمیل دین، یوم تتمیم نعمت اور یوم رضائے خدا بعنوان دین، اسلام کو مومنین کے لیے دین کے طور پر مقرر فرمایا ہے، اور تکمیل دین، تتمیم نعمت اور دین مرضی کی وجہ ولایت کو قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ انجام نہ دیا، یہ عمل نہ ہوا، تو آپ نے رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اس اہتمام کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ خداوند تبارک و تعالی نے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بعد از ولایت و امامت و رسالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لہجہ قرآن میں منفرد ہے و واحد ایسا مقام و مورد ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے رسول اللہ کو حکم بیان فرمایا ہے، اور یہی کافی ہے مقام ولایت دین میں سمجھنے کے لیے، اور اسی مقام کی وضاحت روایات معصومین علیہم السلام میں موجود ہے، جو کتب روایات میں، تمام معتبر کتب روایات میں اس مضمون کی روایات موجود ہیں، نقل کی گئی ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، یا بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، اسلام کی بنیاد 5 ارکان کے اوپر قرار دی گئی ہے، اور ان میں 5واں رکن ولایت ہے۔ وَمَا نُودِيَ إِلَى شَيْءٍ مِثْلُ مَا نُودِيَ إِلَى الْوِلَایَةِ،
اور جتنی تاکید ولایت کے اوپر ہوئی ہے اتنی دیگر ارکان پر نہیں ہے۔ اور دیگر روایات کے اندر ہے مضمون حدیث میں کہ اگر رکن ولایت قائم ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے گا، اور اگر یہ ایک رکن دین کا قائم نہ کیا جائے اور اس کے علاوہ باقی تمام اعمال دین بجا لائے جائیں تو دین قائم نہیں سمجھا جائے گا۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا ہے کہ اگر تبلیغ ولایت نہ ہوئی تو 40 سالہ تبلیغ رسالت کالعدم شمار ہوگی، گویا انجام ہی نہیں پائی۔ اور اگر رسول اکرم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اعلان ولایت، تبلیغ ولایت، تعلیم ولایت نہ ہو تو باقی 40 سالہ ابلاغ و تبلیغ وہ کأن لم یکن ہے، کالعدم ہے۔ اگر نبی اکرم کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے تو باقی تمام امت کے لیے، امت کے مختلف طبقات کے لیے، علماء کے لیے، اوصیاء کے لیے بھی حکم خدا یہی ہے کہ اگر تبلیغ ولایت نہ ہوئی، اگر تعلیم ولایت نہ ہو، اگر اعلان ولایت نہ ہو، اگر قبولی ولایت نہ ہو، اور اس کے علاوہ 40 سال انسان تدین اختیار کرے، دینداری اختیار کرے، علم دین حاصل کرے، علم دین تدریس کرے، پڑھائے اور پڑھے، اور اس میں ولایت کا درس شامل نہ ہو، وہ بھی فما بلغتا کا مصداق ہے، فما تعلمتا فما درستا، جو کچھ تم نے ولایت کے بغیر پڑھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ولایت کے بغیر سیکھا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ولایت کے بغیر پڑھایا ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ جب رسالت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے کہ اعلان ولایت کے بغیر باقی جو تبلیغ رسالت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اور اسے کالعدم سمجھا جائے گا، اسے انجام نایافتہ سمجھا جائے گا، تو ہر ایک کے عمل کے بارے میں قرآن کریم کا ایک ضابطہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو ولایت کے بغیر عرصہ دراز تک دین سیکھتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، اور ولایت کے موضوع کے بغیر تفقہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم کا یہی موضوع و فارمولہ ہے، ان لم تفعل، یعنی اگر آپ نے یہ تبلیغ نہ کی، اگر آپ نے ولایت کو نہ سمجھا، نہ سمجھایا، فما بلغتا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، رسالت خدا انجام نہیں دی، بھلے آپ نے سرگرمی رکھی ہے، آپ نے مصروفیت رکھی ہے، لیکن اسے رسالت الہی نہیں گردانا جائے گا، نہیں سمجھا جائے گا۔ اعلان ولایت اور اس تاکید کے ساتھ اس لیے تھا کہ اللہ کے نزدیک دین ایک مسلسل حقیقت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ بھیجا، اس کی ہدایت کے لیے دین مقرر کیا۔ انسانی نسلیں نسل اندر نسل گزرتے رہے، لیکن دین متوقف نہیں ہوا، دین منقطع نہیں ہوا، دین میں ارتقاء آیا ہے، دین میں شریعتیں بدلی ہیں، لیکن دین میں وقفہ نہیں آیا۔ کسی بھی تاریخ کے حصے میں خلقت بشر سے، آدم سے لے کر
بعثت حضرت خاتم تک اور آج تک اور قیامت تک دین کے اندر وقفہ ناممکن ہے، دین میں تعطل ناممکن ہے، دین میں تعطل نہیں آئے گا، نہ آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، کسی بھی بہانے سے، کسی بھی دلیل سے۔ اگر انبیاء اولی العزم موجود ہیں تو بھی دین مسلسل حقیقت کے طور پر قائم رہے گا، جاری رہے گا۔ اگر انبیاء اولی العزم نہیں ہیں تو بھی یہ حقیقت مسلسل اللہ کی جانب سے یہ جاری و ساری ہے، لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ۔ دین کے البتہ مراحل و مراتب ہیں۔ مراحل دین میں مرحلہ نزول دین ہے، مرحلہ تبلیغ دین ہے، مرحلہ تنفیذ دین ہے۔ وہ مراحل جہاں حکمت و ضرورت ہو انجام پائیں گے، اور جب دین کمال تک جا پہنچے وہ مراحل ختم ہو جائیں گے۔ جیسے مرحلہ نزول دین کا، وہ تکمیل کی وجہ سے ختم ہو گیا، اب دین نازل نہیں ہوگا، مزید دین کی کوئی حقیقت ایسی پیچھے نہیں رہ گئی جسے اللہ کی طرف سے مزید وسعت دے کر، بنا کر، ترکیب دے کر، تشکیل دے کر پھر کسی نبی کے ذریعے سے نازل کیا جائے۔ یہ مرحلہ کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن تعمیل دین، دین پر عمل کرنے کا مرحلہ، دین کی تنفیذ کا مرحلہ، دین کی پیروی کا مرحلہ، دین کی اطاعت کا مرحلہ، دین کے نفاذ کا مرحلہ، یہ جب تک بشر زمین پہ موجود ہے یہ مرحلہ جاری ہے، یہ مسلسل رہے گا۔ اس کے اندر تعطل نہیں آئے گا، یہ تعطل ناپذیر ہے، یہ مسلسل حقیقت ہے جب تک انسان ہے، جب سے انسان ہے، جب تک انسان ہے۔ خصوصاً دین کا تسلسل دین کے ارکان کے تسلسل سے قائم ہوتا ہے۔ اگر دین کے ارکان قائم ہوں تو دین مسلسل ہوگا، اور دین کے ارکان اگر معطل ہو جائیں، ان میں تعطل آ جائے تو دین میں بھی تعطل آ جائے گا۔ تسلسل و تعطل دین ارکان دین کے رہین منت ہے۔ ارکان دین میں رکن اعظم جس کی بنا پر سارا دین قائم و استوار ہے، قرآن کی گواہی کے مطابق اور روایات و احادیث کے مطابق وہ ولایت ہے۔ ولایت وہ اساسی اور بنیادی رکن ہے جس کے اوپر دین کا تسلسل استوار ہے۔ دین کا نزول رسالت و نبوت کے ذریعے ہے، وہ نزول دین کے لیے تھا، لیکن جب نزول دین ہو رہا تھا، دین نازل ہو رہا تھا، اسی کے ہمراہ، اسی کے موازی، اسی کے ساتھ ساتھ ولایت کی اساس پر دین قائم تھا۔ جب دین کے نزول کا مرحلہ جاری تھا، صدیوں تک، کئی سو سال تک دین کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت آدم کی خلقت سے آغاز ہوا دین کا نزول، اور حضرت خاتم کی رحلت تک دین کے نزول کا سلسلہ جاری رہا، اور نزول کے لیے، دین کے نزول کے لیے نبوت و رسالت کا رکن تھا۔ اس لیے مرحلہ نزول دین میں نبوت و رسالت کا تسلسل تھا، اور یہ مرحلہ جب تکمیل ہو گیا اس کے بعد باقی مراحل دین ولایت کی اساس پر قائم رہیں گے، ولایت کی بنیاد پر قائم رہیں گے۔ نبوت کے زمانے میں بھی، اور خاتمیت کے وقت بھی، اور بعد از خاتمیت بھی ولایت کی بنیاد پر دین قائم رہے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو جہاں نبوت کا عہدہ دیا دین کے نزول کے لیے، دریافت کے لیے، رسالت کا عہدہ دیا دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کی ترویج کے لیے، ولایت پر بھی فائز کیا دین کے قیام کے لیے اور دین کے اقامہ کے لیے اور دین کے نفاذ کے لیے۔
نزول دین کا مرحلہ تکمیل پا گیا، نبوت و رسالت کا سلسلہ بھی متوقف ہو گیا، نبی خاتم دین کامل لے آئے، اب آگے نزول نہیں ہوگا دین کا، لیکن دیگر جو غرض دین ہے، مقصد نزول دین ہے، اور وہ اطاعت حکم خدا، اطاعت احکام خدا، فرامین الہیہ بشر کے لیے جب تک بشر ہے اس کو ولایت کی بنیاد پر قائم کیا ہے، اس کی رکنیت ولایت کے ذمہ کی گئی ہے، اور ولایت بھی تسلسل کے ساتھ ہے، دین کے نزول سے لے کر قیامت تک، چونکہ دین مسلسل ہے اس لیے رکن دین جس کی بنا پر اور جس کے رہین ہے، جس کے مرہون ہے تسلسل دین، اس رکن کے تسلسل پر قائم ہے۔ اس لیے تسلسل دین کی خاطر خداوند تبارک و تعالی نے رسول اکرم و نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان دیا، حکم دیا، بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، آپ کو جو کچھ عطا ہوا ہے، نازل ہوا ہے، اسے پہنچا دیں، اور اگر یہ انجام نہ دیا تو رسالت انجام نہیں پائی۔ اس لیے کہ یہ رکنے، چونکہ دین نے مسلسل آگے رہنا ہے، بغیر وقفے کے، بغیر تعطل کے دین نے جاری رہنا ہے، اور دین کا سلسلہ قائم ہے ولایت کی بنیاد کے اوپر۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 ارکان پر دین کو قائم کیا گیا ہے باقی رہنے کے لیے، اور ان 5 ارکان کا تسلسل و قیام موقوف ہے رکن ولایت کے اوپر، اس لیے فرمایا کہ آپ اس رکن کو پہنچا دیں، اس کا تسلسل قائم رہے، جاری رہے، دین میں تعطل نہ آئے۔ رسول اللہ نے حکم خدا کے ذریعے یہ فریضہ انجام دے دیا، باوجود خطر کے، باوجود تحدید کے، باوجود ان مسائل کے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارہ فرمایا، اللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ یہ لوگ مشرکین نہیں تھے، اعلان ولایت کا خطر جن سے تھا، یہ مشرکین نہیں تھے، بلکہ یہ وہی مجمع تھا جس میں اعلان ولایت ہو رہا تھا، مخاطبین تھے جن کے سامنے یہ سب کچھ بیان ہونا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ مشرکین و کفار ولایت کے رکن کے لیے کبھی بھی خطر نہیں بنے، ولایت کے لیے خطر وہی مخاطبین تھے، وہی مومنین تھے، اور ہیں، نہ صرف تھے بلکہ ہیں، آج تک ولایت اسی مجمع کے ذریعے سے خطر میں ہے۔ اور دین خدا، گزشتہ شب کی بات میں یہ اسی کا تسلسل ہے اس گفتگو کا، وہاں عرض کیا جامعہ میں حاضرین کی خدمت میں کہ کل اور آج دن روز غدیر ہے، اور اعلان غدیر، اعلان ولایت کو اور آج کی تاریخ کو اگر ہم حساب کریں تو بالکل دقیق طور پر 1428 سال بنتے ہیں، چونکہ ابھی 1438 ہجری ہے، 10 ہجری 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو رسول اللہ نے ولایت کا اعلان فرمایا، اور اس تاریخ سے آپ اگر شمار کریں تو آج جو لاہور میں آپ بیٹھ کر یہاں شیخ صاحب کے گھر میں جشن ولایت، تقریب ولایت میں تشریف فرما ہیں، تو دقیقاً 1428ویں سال کے پورے مکمل حصے میں آپ یا اس کے اختتام پر آپ قرار پائے ہیں۔ کل سے نیا سال شروع ہو جائے گا، 1429واں سال کل سے شروع ہو جائے گا۔ خوب آپ 1428 سالہ تاریخ ولایت کی مشاہدہ کریں کہ دین کے تسلسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، رکن دین
جس کے اوپر دار و مدار ہے سارے دین خدا کا، اس کی تبلیغ پر اس تاکید کے ساتھ، اس خاص لہجے کے ساتھ ایک انوکھے انداز میں رسول اللہ کو خطاب ہوا کہ آپ اسے تبلیغ فرمائیں تاکہ دین قائم رہے۔ اب ہم دیکھیں 1428 سال کے بعد ہم آج جشن اعلان، فقط آج اعلان ولایت کا جشن ہے، لیکن 1428 سال میں خود ولایت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ ولایت نظام خدا ہے جس کے اوپر دین کا قیام ہے۔ یہاں ذہن میں رکھ لیں، چونکہ ولایت معطل ہے، دین معطل ہے ولایت کے تعطل کی وجہ سے، 1400 سال سے تعطل کا شکار ہے۔ وہ رکن جسے مسلسل ہونا چاہیے تھا، جس کے تسلسل پر تاکید کی گئی تھی، اور جس کے تسلسل کے رہین دین کے تسلسل کو قرار دیا گیا، چونکہ دین ایک حقیقت مسلسل ہے، اور مسلمین معطل دین کے اندر رہ کر مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ مومنین معطل دین، تعطل کے شکار دین میں مومن بنے ہوئے ہیں، اور خوشحال ہیں۔ معطل آئین اور معطل دین کے مومن یہ خدا کی بارگاہ میں اجر و پاداش و مقامات اور درجات کے متمنی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قرآن کریم نے بتا دیا تھا کہ تل کا امانی کم، معطل دین معطل کر کے، اور پھر خدا کی بارگاہ میں ان درجات کے متمنی ہوں بنی اسرائیل کی طرح، جنہوں نے سب کچھ ترک کر کے اولیاء اللہ کا اپنے لیے لقب دھار لیا، احباء اللہ کا لقب دھار لیا، اور اس سے بھی بڑھ کر دعویٰ کر لیا کہ نحن ابناء اللہ، ہم تو معاذ اللہ ابناء اللہ ہیں، فرزندان ہیں، اولاد ہیں۔ خب یہ لوگوں کو بعض اوقات دینداروں کو توہمات ہو جاتے ہیں، توہم ہو جاتا ہے۔ معطل دین کے اندر یہ توہم سب طبقات کو کہ دین معطل ہے، چونکہ رکن دین معطل ہے۔ ولایت سے مراد حکومت، ولایت سے مراد زعامت، ولایت سے مراد سرپرستی، ولایت سے مراد امت کی ہدایت کا نظام ہے۔ ولایت کے تعطل کی مختلف وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو وہیں پر اسی مجمع میں ہی شروع ہو گئی وہ یہ کہ ولایت کا مطلب دوستی ہے، محبت ہے۔ پہلا معنی یعنی ولایت کا جنہوں نے سنا، جس مجمع سے خطرہ تھا، وہ خطرہ فوراً سامنے آ گیا۔ اعلان کے فوراً بعد بے ساختہ رد عمل وہی خطر تھا، خطرہ رد عمل بن کر سامنے آیا، اور وہ بخن تھا، فوری رد عمل اس مجمع کی طرف سے، یہی خطر تھا۔ بخن مبارک کو نہیں کہتے، بارہا میں نے یہ تصحیح کی ہے، اب مومنین کو ازبر ہو جانا چاہیے۔ عربی زبان میں بخن مبارک ہو کو نہیں کہتے، چونکہ مبارک بھی عربی لفظ ہے، عرب مبارک دینا چاہیں تو مبارک سے ہی دیتے ہیں مبارک، چونکہ مبارک عربی کلمہ ہے، ہندوستان سے عربوں نے نہیں لیا بلکہ ہندوستانیوں نے عربوں سے لیا ہے۔ مبارک کو دعا ہے، برکت کی دعا کو کہتے ہیں مبارک کو، عرب بھی یہی کہتے ہیں، بارک اللہ فیکا، بارک اللہ، بارکا، مبارک ان الفاظ سے دیتے ہیں۔ بخن واہ واہ ہوتا ہے، کیا کہنے، واہ واہ داد ہے، بخن واہ واہ داد کے الفاظ ہیں، اور یہی خطر ہے۔ یہ داد، ولایت کے اعلان کو داد دینا خطرہ تھا اس مجمع سے، یہی بخن خطرہ تھا، اور وہ خطر مسلسل اس مجمع سے ابھی تک ولایت کے مقابلے میں، اور یہی اس کے تعطل کا باعث ہے۔ ولایت کے تعطل کا پہلا مقدمہ اسی مجمع میں پہلی اینٹ رکھ دی گئی، پہلی بنیاد رکھ دی گئی بخن کے ذریعے، اور وہ یہ کہ محبت ہے، دوستی ہے، تعلق کا نام ہے ولایت، اور وہیں اٹھ کے کہہ دیا بخن یا علی، واہ واہ علی، کیا کہنے، اب تو آپ سب کے دوست ہو گئے، سب کے محب ہو گئے، سب کے محبوب ہو گئے، اور وہی محبت ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ جو اپنے آپ کو ولائی کہتے ہیں، امامت کے مکتب سے اپنے آپ کو متصل و پیرو مکتب امامت کہتے ہیں، معنی امامت کا ان کے دل کے اور ذہن کے اندر دوستی اور محبت بیٹھا ہوا، اور ابھی تک دوستی پر قائم ہے۔ اس لیے
رکن ولایت معطل ہو گیا، اعلان ولایت ہوا، اور 2 ماہ 10 دن بعد رسول اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور 2 ماہ 10 دن بعد ٹھیک 10ویں دن 2 ماہ 10 دن بعد الیکشن ہوئے، انتخابات، اور ولایت کے اعلان میں بخن بخن کرتے ہوئے سیدھے انتخابات میں پہنچ گئے، اور انتخابات کے نتیجے کو جا کر مان لیا، کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا، کچھ نے الیکشن میں شرکت کی، کچھ نے ووٹ ڈالے، کچھ نے فیصلہ کیا، وہ فیصلہ انتخابات کا رزلٹ اناؤنس ہوا، وہ ساری قوم نے مان لیا، اس کو بھی بخن بخن کہہ دیا، انتخابات کا نتیجہ بھی واہ واہ، اور جو رسول نے فرمایا تھا وہ بھی واہ واہ، اور وہ دونوں واہ واہ ابھی تک قائم ہیں اور جاری ہیں، اور اس لیے ولی گوشہ نشین ہو گئے اور ولایت معطل ہو گئی، اور تعطل ولایت سے دین معطل ہو گیا۔ ولایت جس کا اعلان رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ ولایت رکن دین ہے، بنی الاسلام علی خمس، وہ ولایت ہے جس کی بنیاد پر اسلام قائم کیا گیا ہے، جس کے ذریعے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے دین کی، اور جس کی بنا پر نعمت تمام ہوئی ہے، اور جس کی بنیاد پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دین قرار دیا ہے۔ اس جملے میں کم غور کرتے ہیں کہ رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو تمہارے لیے دین قرار دیا ہے، دین پسند کیا ہے، اللہ نے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ اور دین اور اسلام میں کیا فرق ہے کہ اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کیا ہے؟ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہدایت کا نام ہے، انہی دستورات اور فرامین و احکام کا نام ہے، اور دین انسان کے لیے مقرر کیے گئے منشور کا نام ہے۔ دین آئین کو کہتے ہیں، لغت میں بھی اور اصطلاح میں بھی دین سے مراد آئین ہے، کنسٹیٹیوشن ہے، منشور ہے، جس کے اوپر انسان نے عمل کرنا ہے، روزمرہ زندگی بسر کرنی ہے، اور ہر قدم اور ہر اپنا فیصلہ اس کے مطابق انجام دینا ہے۔ اس وجہ سے اس کو دین کہا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سابقہ سال اسی مجلس میں دین کی تشریح کی تھی آپ کی خدمت میں کہ دین مرضی خدا کیا ہے۔ ظاہر سال گزر گیا ہے اور ابھی حافظوں میں ممکن ہے وہ مطلب نہ ہو، لیکن یاد دہانی کے لیے عرض کر دیا ہے کہ دین یعنی منشور بنا دیا۔ اسلام وہ ہدایت کا ضابطہ جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا قرآن کریم کی صورت میں، یہ تمہارا آئین قرار دیا، یہ تمہارا کنسٹیٹیوشن قرار دیا، یہ تمہارا منشور بنا دیا ہے، اور فقط یہی منشور ہے تمہارا آئین۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی آئین لاؤ گے، فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اور دین اسلام کے علاوہ غیر اسلام کوئی منشور لایا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے مانا نہیں جائے گا۔ خوب ظاہر ہے ہم زندگی میں کئی آئین پر عمل کر کے گئے ہیں، ہمارے آبا، ہمارے اجداد، ہماری اولادیں یہ کسی منشور پر، آئین پر عمل کر کے گئے ہیں، اور ہم یہی آگے پیش کریں گے جس کے تحت زندگی بسر کی ہے کہ ہم اس آئین میں رہتے رہے ہیں، ہم اس آئین کی اتباع کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب وہ اسلام کے علاوہ ہوا، وہ تمہارا اپنا بنا ہوا ہوا، اور وہ تم لا کر میرے سامنے پیش کرو گے کہ یہ ہمارا منشور تھا، لن يقبل منہ، وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، اسے رد کر دیا جائے گا، اور وہ سزا دی جائے گی کہ یاد رکھو گے، پھر آئین ترک کرنے کی سزا دی جائے گی۔ اس توہم کے ساتھ نہ جائیں ہم کہ ہم تعلق قائم کر کے اور محبت دل میں رکھ کر منشور کوئی بھی رکھ لیں، آئین کوئی بھی اپنا لیں، فقط دل میں محبت ہو، اس قلبی محبت سے سرشار دل لے کر اور کوئی آئین لے جائیں، جس طرح آج مومنین ساری دنیا میں رہ رہے ہیں، اور ہر ملک کا ایک اپنا آئین ہے جس کے تحت مومنین زندگی بسر کر رہے ہیں، تو آئین تو وہی پیش کریں گے جس کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں، محبت یہ پیش کریں گے جا کر، وہیں پر خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ یہ منشور تو تمہارا قبول نہیں ہے، اب آؤ محبت کی طرف۔ یہ محبت جو لے کر آئے ہو،
یہ تو میں نے نظام بنایا تھا، ولایت کو تمہارے لیے نظام بنایا تھا۔ ولایت سرپرستی کا نام ہے، ولایت اختیارات کا نام ہے، ولایت زعامت کا نام ہے، ولایت تمہاری تدبیر کا نام ہے، تمہاری قیمومیت کا نام ہے ولایت۔ میں نے تمہارے لیے قیمومیت مقرر کی، میں نے تمہارے لیے علی کو سرپرست بنایا، میں نے تمہارا صاحب اختیار بنایا۔ تم نے اختیار نہیں دیا، اختیار دریغ کیا، محبت دل میں لے کر آ گئے کہ ہم اتباع، قیم کسی اور کو مانا، سرپرست کسی اور کو مانا، حاکم کسی اور کو مانا، محبت ان سے لے کر آ گئے ہیں۔ اور ابھی کتنے ہم مطمئن ہیں، اس محبت کے توشے سے ہم سب کچھ اپنا سمجھ رہے ہیں کہ حل ہو جائے گا، ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ نہ عزیز من آیت کا لب و لہجہ اگر مشاہدہ فرمائیں، ان لم تفعل فما بلغت رسالتا، اگر آپ نے پیغام اعلان ولایت نہ کیا تو رسالت کا کام انجام ہی نہیں پایا۔ اب ظاہر ہے یہ محبت والی ولایت نہیں ہے، اس کا اعلان اتنی اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ وہ ولایت ہے جس کے اوپر سب انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، دنیا و آخرت کا دار و مدار ہے، معنویت و مادیت کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر تمہاری عاقبت کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر تمہاری سیاست کا دار و مدار ہے، اور وہ حاکمیت ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا کہ دین مسلسل ہے، دین کے تسلسل کا دار و مدار ولایت پر ہے، پس ولایت کے تسلسل کو آپ اعلان کر دیں کہ ولایت منقطع نہیں ہوئی، نبوت متوقف ہوئی ہے، رسالت کا امر متوقف ہوا ہے، ولایت کا عنصر جاری و قائم ہے۔ لیکن جیسا میں نے عرض کیا، 2 مہینہ 10 دن بعد معطل، رکن ولایت قائم نہیں ہوا۔ انتخابات ہوئے، سب نے مان لیا، کسی نے چپ رہ کے، کسی نے خوش ہو کے، کسی نے ساتھ دے کے، کسی نے کسی طریقے سے، باہر کے مجموعی طور پر سب نے الیکشن کا نتیجہ قبول کر لیا، پارٹی الیکشن ہوا اور نتیجہ قبول کر لیا، ولایت معطل ہے۔ اس تعطل کی ایک وجہ یہ تھی، لوگوں کو حیرت بھی نہیں ہوئی کہ 2 ماہ 10 دن پہلے اعلان ہوا، 2 ماہ 10 دن بعد الیکشن ہوا۔ اعلان سمجھ نہیں آیا، الیکشن سمجھ آ گیا ان کو۔ اعلان کیوں سمجھ نہیں آیا اور ولایت کا رکن معطل کر دیا؟ چونکہ اس کی تفسیر کی، معنی کیا، بخن اسی وجہ سے کیا کہ ولایت کا مطلب ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کا مطلب ہے محبت، اس کا مطلب ہے دوستی، لہذا بخن ہی چاہیے۔ دوستی کو اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ محبت کو کیا چاہیے؟ اب یہ بخن چاہیے۔ محبت بخن سے پورا ہو جاتا ہے، حق محبت، دوستی کا حق واہ سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور 1428 سال مکمل ہو گئے آج، 1428 سال ولایت کے اعلان کو، اور مسلسل شاید کوئی ایسا سال گزرا ہو جس سال واہ نہ ہوئی ہو۔ اور گزشتہ شب یہ ایک ساتھ اس کے افسوسناک نقطہ بھی بیان کیا کہ بعض تو اسی محبت و ولایت کے جذبے میں اتنے سرشار ہو جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، حرام حلال کا بھی فرق چھوڑ دیتے ہیں، اور جشن ولایت و جشن غدیر منعقد کرتے ہیں، مجرے کراتے ہیں، اور ان مجروں کے اندر طوائفیں بلا لیتے ہیں کہ یہ طوائفیں آئیں مومنین کے جذبہ محبت کو ابھاریں۔ کہاں جا پہنچے ہم کہ پہلے ولایت کا معنی یہ کیا، پھر اس جذبے کو ابھارنے کے لیے ہم نے یہ اہتمام کیا کہ عشق علی ابھارنے کے لیے طوائف آئی، گلوکارہ آئے، اور وہ آ کر آپ کے سامنے جلوہ دکھائے، اور مومن دیکھ کر پھر وجد میں آ جائے اور پھر علی علی کرنا شروع کر دے۔ یہ وہی بخن ہے، یہی خطرہ تھا رسول اللہ کو، یہی خطرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یعصمک من الناس، آپ اعلان کر دیں اور خدا آپ کو بچائے گا، آپ کے مکتب کو بچائے گا، آپ کے دین کو خدا بچائے گا، اور دین کے رکن کو خدا بچائے گا۔ آپ ان کے رویے اور ان کے رد عمل سے خطر محسوس نہ کریں۔ دوسرا رکن تعطل ولایت کا، جو بعد میں البتہ شامل کیا گیا، یہ عمومی عنصر تھا
کہ ولایت کا مطلب محبت و دوستی ہے، حاکمیت و حکومت نہیں ہے۔ حکومت الیکشن میں فیصلہ ہوگا اور محبت غدیر میں اعلان ہو گئی، لہذا دونوں کو مانا جا سکتا ہے۔ ہم الیکشن کے نتیجے بھی مان لیں اور حب علی بھی کریں، بلکہ حب علی میں علی علی کرتے سیدھے الیکشن میں چلے جائیں، اور الیکشن سے جیت کر بھنگڑا ڈالتے ہوئے علی علی کرتے ہوتے واپس مجلس میں آ جائیں۔ دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، اور کیا 1400 سال سے اکٹھا رکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم نے یہ خطر پہلے سے بیان فرمایا ہوا تھا۔ سورہ مبارکہ نساء میں قرآن مجید نے یہ خطرہ ذکر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانے۔ اور یہ آیا عجیب ہے، توجہ فرمائیں، اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کا اعلان فرمایا۔ وہ آیا ولایت، تسلسل ولایت، توجہ فرمائیں، سورہ نساء آیا 59 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اگر تم میں نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس نزاع کو خود آپ فیصلہ مت کرو، اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو، اس تنازع کا فیصلہ اللہ اور رسول کر دیں گے، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، یہ 59 تھی، آیا نمبر 60، توجہ فرمائیں یہ کس کے لیے ہے؟ علم ترا، یہ آیت اطاعت، آیت ولایت، اولی الامر، ولی امر کی اطاعت کا فرمان دینے کے بعد اب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ علم ترا، اے رسول دیکھے ہیں، الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے رسول آپ نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، علم ترا الی الذین، کیا نہیں دیکھے یہ لوگ، الذین، یہ لوگ، یزعمون، جنہیں گمان ہے، توہم ہے، جو گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ کی آیا نمبر 60 ہے، تسلی سے گھر میں جا کر ترجمے والا قرآن لے کے اس کو مشاہدہ فرمائیں اور غور کریں اس آیت پر۔ اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ، آپ بھی غور کریں، آپ نے بھی دیکھے ہیں ایسے لوگ ہیں کہیں، آج کل ہیں ایسے پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے، یہ سب سے، رسول اللہ سے ہے، اور رسول اللہ کے خطاب سے، رسول اللہ کے ذریعے ساری امت سے ہے، تمام مومنین سے ہے، آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، اور ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے، دیکھے ہیں یا نہیں دیکھے۔ علم ترا الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے رسول کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ جنہیں گمان ہے، زعم ہے کہ یہ مومن ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے دین نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہی لوگ جو گمان رکھتے ہیں، یزعمون انہم آمنوا، جو گمان رکھتے ہیں کہ یہ مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، یہ گمان مومن ہونے کا رکھتے ہیں اور ارادہ طاغوت کو حاکم بنانے اور ماننے کا رکھتے ہیں۔ یریدون بہت آسان عربی ہے، جس کو نہیں بھی عربی آتی وہ بھی آسانی سے اس مطلب کو سمجھ سکتا ہے۔ یریدون ان یتحاکموا، ارادہ رکھتے ہیں، چاہتے یہ ہیں کہ تحاکم کریں۔ تحاکم حاکم ماننا، حاکم بنانا، حاکم قبول کرنا، کسی کو حاکم کے طور پر قبول کر لینا۔ ارادہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو حاکم بنائیں۔ طاغوت اصطلاح قرآن ہے، اور طاغوت سے مراد ہر وہ چیزیں جو اللہ کی جانب سے نہ ہو اور اللہ کے حکم سے نہ ہو، اللہ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق نہ ہو، اور انسان اسے قبول کر لے اس جگہ پر جہاں پر اللہ کا حکم ہونا چاہیے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ مثلا اللہ نے حکم دیا
عورت اور مرد کے درمیان کہ جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے وہ تمہارا زوج شوہر ہے، لیکن اگر کوئی اس معیار اور حکم کے تحت نہ کرے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسے زوجہ نہ بنائے، جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اسے شوہر نہ بنائے، اسے چھوڑ دے اور حکم خدا کے بغیر کسی کے ساتھ یہ ناطہ جوڑ لے اور وہاں لا بٹھائے جہاں پر خدا کا حکم کے مطابق ہونا چاہیے تھا عمل، یہ طغیان ہے، یہ طاغوت ہے، بت طاغوت ہیں، وہ ظالمین حکام جن کے پاس اللہ کی طرف سے جواز حکومت نہیں، یہ طاغوت ہیں۔ طاغوت انہی کو کہتے ہیں جو طغیان کر کے خدا کے حدود کو توڑ کر، دین کی حدود کو توڑ کر اور وہاں جا بیٹھے ہیں جہاں پر اللہ کا مقرر کردہ ہونا چاہیے، ان کو طاغوت کہتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، وہ قوم، وہ طبقہ، اے رسول کیا دیکھے ہیں وہ لوگ الذین یزعمون جو گمان رکھتے ہیں ہم مومن ہیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم چن لیں، حاکم مان لیں۔ جب حاکمیت کا وقت آتا ہے طاغوت کو بنا لیتے ہیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، جبکہ حکم یہ تھا کہ یہ انکار کریں طاغوت کا، کفر کریں طاغوت کی بابت، انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہاں شیطان آ جاتا ہے اور شیطان چاہتا ہے انہیں اللہ کے مقرر کردہ حاکم سے دور کر کے طاغوت کا پیروکار بنا دے، تاکہ اتنا دور گمراہی میں لے جائے ان کے لوٹنے کے، پلٹنے کے، توبہ کا امکان بھی ختم ہو جائے۔ اس قدر راسخ ہو جاتے ہیں طاغوت کی حاکمیت میں۔ خوب کیا دیکھے ہیں یہ لوگ، اگر آپ سے اللہ کا یہ سوال پوچھا جائے، قرآن جو پوچھ رہا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھو، جو بھی آیت سمجھ پڑھتے ہو تو یہ سمجھو کہ مجھے خطاب ہو رہا ہے، اب یہ خطاب آپ کو ہو رہا ہے، ہمیں ہو رہا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے جواب دیں، الم تری الی الذین، کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ آپ نے جو گمان ایمان کا رکھتے ہیں اور طاغوت کو حاکم بنا لیتے ہیں؟ نہیں دیکھے آپ نے؟ جنہیں گمان ہے ہم مومن ہیں، لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو حاکم چن لیتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھے۔ لاہور میں کسی نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، رہتے بھی نہیں ہیں لاہور میں ایسے، پاکستان میں بھی نہیں رہتے، شاید اس زمانے میں مکہ میں، مدینہ میں ہوتے ہوں گے، رسول اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ بعد میں تو وہی لوگ رہتے ہیں جو طاغوت کو حاکم نہیں مانتے اور اپنے بارے میں مومن ہونے کا گمان نہیں کرتے۔ 1400 سال قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیہ 59 میں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ آیہ 59 میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کرو، فرمانبری ان کی کرو۔ اور آیہ 60 میں فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دعوی ایمان کریں گے لیکن حاکم نہیں مانیں گے، اطاعت کے وقت اولی الامر کی اطاعت نہیں بلکہ طاغوت کی اطاعت کریں گے، چونکہ اولی الامر تو مانتے ہی نہیں ہیں، ولایت کو معطل کیا ہوا ہے انہوں نے، یہ ولایت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ایک وجہ تعطل ولایت کی، اور تعطل ولایت کے نتیجے میں تعطل دین کی وجہ یہ تفسیر تھی۔ دوسری وجہ اور بڑی وجہ ایک اور، جس میں خصوصیت کے ساتھ فقط شیعہ مبتلا ہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ حاکم و ولایت مخصوص ہے معصوم کے ساتھ، غیر معصوم حاکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے حاکمیت فقط معصوم کے لیے ہے، اور معصوم کے علاوہ جو حاکم ہوگا وہ درست نہیں ہے۔ بعض نظریات میں ابھی عرض کروں گا، خداوند تبارک و تعالیٰ نے دین مقرر کیا، دین کا رکن ولایت کو قرار دیا۔ ولایت سے مراد حاکمیت ہے، سرپرستی لغت میں بھی
اصطلاح میں بھی، قرآن میں بھی، روایت میں بھی، غدیر میں بھی مولا و ولی سے مراد حاکم ہیں، حاکم الہی، جس کو اللہ نے حق کے حاکمیت عطا کیا ہے۔ یہ تکرار کرتا ہوں تاکہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے یہ چیز۔ اور 1400 سالہ راسخ معنی جو نسل اندر نسل ہمارے دلوں میں محبت و دوستی چھپا بیٹھا ہے، اور جس کو ہم جشن کے ذریعے اظہار کر کے بخن بخن کے ذریعے چلے جاتے ہیں اور اطاعت تک نوبت ہی نہیں آتی، چونکہ اطاعت اس ولایت کی ہوتی ہے جس کا معنی حاکمیت ہے، حاکم بننا ہے، لیکن وہ ولایت جس کا معنی دوستی ہے اس کی تو اطاعت نہیں ہوتی، اس کو تو واہ واہی ہو سکتی ہے، دوستی کو واہ واہ کیا جا سکتا ہے، دوستی کو بخن بخن کیا جا سکتا ہے۔ ولایت یعنی حاکمیت کی اطاعت ہوگی، اولی الامر کی اطاعت ہوگی، جس کو امر کرنے کا اختیار ہو، جو امر کرے اور ہم اس کا امر مان لیں۔ اس کو یہ سمجھایا گیا کہ یہ ولایت مخصوص ہے، حاکم ہونا، اولی الامر ہونا، یہ معصوم کے ساتھ، غیر معصوم نہیں ہو سکتا۔ خب معصوم رہے رسول اللہ کے بعد سلسلہ عصمت معصومین ائمہ اطہار غیبت کبریٰ کے زمانے تک یا صغریٰ کے زمانے تک تسلسل کے ساتھ معصوم رہے، لیکن نظام ولایت حاکمیت الہی قائم نہیں ہوئی۔ اس کی اپنی وجوہات ذکر کرتے ہیں، لیکن معصوم موجود ہیں۔ اب زمانہ غیبت کبریٰ شروع ہوا، امام معصوم پردہ غیبت میں چلے گئے، اور اس کے بعد سے توجہ فرمائیں 250 سال، یہ اعداد و شمار ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو صحیح مطلب سمجھ میں آئے۔ کاروبار میں تو آپ ماشاءاللہ صحیح اعداد و شمار اور حساب کتاب بہترین کرتے ہیں، دین میں بھی اسی طرح زیرک بنے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن لوگ اصلاح اور ہدایت یافتہ سمجھے جائیں گے کہ جب اتنے ہی تیز دین میں ہوں جتنے دنیا میں ہیں، چونکہ دین میں سادہ لوح بن جاتے ہیں، دنیا میں بہت چالاک ہوتے ہیں، دنیا میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ اگر ممبر پہ آ کے کوئی جو بھی کچھ بیان کرے، کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ، یہ لوگ یوں، یہ عالم یوں کہتے ہیں، وہ عالم ایسے کہتے ہیں، یہ مولانا ایسے کہتے ہیں، وہ صاحب ایسے کہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، ہم کنفیوز ہیں۔ خب دیکھو ممبر پہ کنفیوز ہو جاتا ہے مومن، یہاں اس کو سمجھ نہیں آتی، دکان پہ کنفیوز نہیں ہوتا۔ دکان پہ ایک گاہک آتا ہے، وہ یہ قیمت لگاتا ہے، یہاں کنفیوز نہیں ہوتا۔ 100 گاہک دن میں آ کے ایک ہی شے کے بارے میں اس سے آگے بحث کرتا ہے، الجھتا ہے، خریدتا ہے، بیچتا ہے، دکان پہ کنفیوز نہیں ہوتا۔ وہاں آ کر کوئی الٹا ہو یا سیدھا ہو، اسے پتہ ہے کہ بیچنا اتنے میں ہے، ریٹ یہ ہے، وہاں پر اوپر نیچے نہیں ہوتا۔ وہاں پر شام کو گھبرایا ہوا گھر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی، ایک گاہک آتا ہے یوں کہتا ہے، دوسرا گاہک آتا ہے ایسے کہتا ہے، تیسرا گاہک آتا ہے ایسے کہتا ہے۔ وہ گاہکوں کی باتوں پہ نہیں کنفیوز ہوتے ہو، اور ذاکروں اور خطیبوں کی باتوں سے کنفیوز ہو جاتے ہو آپ۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ دین میں جان بوجھ کے اپنے آپ کو بولا پولا بنایا ہوا ہے، تاکہ شاید یہ پولا پن ہمیں بچا لے، نہیں بچائے گا، یہی پھنسا دے گا۔ تو دنیا میں تیز تھا، دنیا میں چالاک تھا، دنیا کی ہر چیز سمجھتا تھا، دین میں آ کر تو کنفیوز ہو گیا، دین میں آ کر سادہ لو بن گیا ہے، دین میں معیار تجھے پتہ نہیں چلتا۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عزیزان واضح ہوں، کلیئر ہوں، آپ اعداد و شمار ذہن میں رکھیں، حساب کتاب لگائیں۔ 250 سال زمانہ معصومین ہے، حضور معصوم کا زمانہ 250 سال ہے۔ غیبت صغریٰ کو ملائیں تو 260 سال بنتا ہے۔ رسول اللہ کی رحلت سے لے کر امام کی غیبت کبریٰ تک 250 سال کا زمانہ ہے۔ 250 سال میں معصوم موجود ہیں، معصوم حاضر ہیں، لیکن حاکمیت خدا قائم نہیں ہے۔ 250 سال کے بعد آج 1438 سال ہو گئے ہجرت رسول اللہ کو، اور رحلت رسول اللہ کے بعد آپ اگر دیکھیں تو 1428 سال ہو گئے۔ 1428 سالوں میں 250 سال معصوم حاضر ہیں امت کے اندر، پیچھے کتنے رہ گئے؟
سالوں کے بجائے روپے حساب کر لیں. 250 روپے 2.5 لاکھ روپے الگ کر دیں اور 1428 الگ کر لیں. کتنے بن جاتے ہیں؟ دیکھیں فوراً جواب دے دیں. جب سال کا پوچھا تو سمجھ نہیں آئی کہ کتنے بنتے ہیں. کتنے بنے؟ 1188 سال. 250 سال معصوم حاضر ہیں، نظام ولایت قائم نہیں ہے. 250 سال کے بعد 1188 سال سے معصوم پردہ غیبت میں ہے اور نظام ولایت قائم نہیں ہے. وہ 250 سال جب معصوم موجود ہیں تو بھی رکن دین قائم نہیں ہو رہا. اب 1188 سال 1200 سال کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا، 1200 سال میں بھی رکن دین قائم نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ وہ 250 سال کی وجوہات اپنی ہیں. 250 سال اس وقت تو معصوم موجود ہے. وہاں تو نہیں کہہ سکتے جی کہ ولایت صرف معصوم کی ہوتی ہے اور اس وقت کوئی معصوم نہیں ہے. یہ تو معصوم ہے تواتر کے ساتھ، وقفے کے بغیر، نسل اندر نسل 250 سال تک سلسلہ عصمت، سلسلہ امامت قائم و جاری ہے. لیکن حاکمیت طاغوت کی ہے، حاکمیت بنو امیہ کی ہے اور حاکمیت بنو عباس کی ہے. اور توجہ کریں، یہ بخن کا مجمع، یہ غدیر کا مجمع اس وقت بھی موجود ہے. یہ آتے ہیں درس امام صادق سے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد فرمان لینے کے لیے چلے جاتے ہیں دارالامارہ میں، یا بنو امیہ کے یا بنو عباس کے دارالامارہ میں چلے جاتے ہیں. لشکر بناتے ہیں، گروہ بناتے ہیں، حزب بناتے ہیں اور جا کر دربار کے ساتھ بیعت کر کے اور وہاں سے سارے فائدے حاصل کر کے بخن کے لیے دوبارہ امام صادق کے پاس آ جاتے ہیں، دوبارہ امام باقر کے پاس آ جاتے ہیں، دوبارہ ائمہ کے پاس آ جاتے ہیں. لیکن ائمہ اطہار کے ہوتے ہوئے نظام ولایت معطل ہے. پھر بھی نظام ولایت نہیں ہے قائم. کیوں نہیں قائم؟ اس کی وجوہات ہیں. یہ 1188 سال سے جو نظام نہیں قائم ولایت کا، اس کی اپنی وجوہات ہیں. ان میں سے ایک دلیل جو اس وقت جب سے امام راحل امام خمینی نے نظام ولایت متعارف کروایا، قائم کیا، اس وقت سے اہل علم نے غور و فکر شروع کیا اور ولایت کے تعطل کے لیے دلائل گھڑے. جب رسول اللہ نے اعلان کیا ولایت کا تو ولایت کے تعطل کے لیے اسباب تلاش کیے، محنت کی، ان لوگوں نے زحمت کی، غور کیا، اپنی علمی صلاحیتیں، اپنی عقلی صلاحیتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں ساری استعمال کی کہ جس کا اعلان رسول اللہ نے کیا ہے اس کی ولایت کو چھوڑ دیا جائے اور جو لوگ چاہتے ہیں یا گروہ چاہتے ہیں ان کو موقع دیا جائے. اس کے لیے وہاں اس وقت موجود جو اہل دین تھے، فقہا تھے، انہوں نے محنت کر کے یہ جواز لوگوں کو فراہم کیا کہ بھائیوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ کا فرمان سر آنکھوں پر، حضور نے فرمایا ہے، ہم نے سنا ہے، لیکن اس کا معنی دوستی ہے، اس کا معنی حکومت نہیں ہے. پس اگر علی گھر میں بیٹھے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ علی گھر میں بھی دوست ہیں ہمارے، علی اب محروم حالت میں بھی دوست ہیں ہمارے، ہم دوست ہیں ان کے، ہم پسند کرتے ہیں ان کو. لیکن حاکمیت کے لیے ہم خود تشخیص دیں گے حاکم کون ہوتا ہے. بعد میں اسی حاکمیت کے تعطل کے لیے دلائل دیگر آ گئے. لیکن غیبت کے زمانے سے اور خصوصاً اس معاصر زمانے میں موجودہ زمانے کی بات کر رہا ہوں، ابھی موجودہ زمانے میں تمام امامت کے قائل لوگوں کے ذہنوں میں، جشن ولایت منانے والوں کے ذہنوں میں ولایت کے تعطل کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ولایت غیر معصوم کو حاصل نہیں ہوتی. ولایت سے مراد حکومت، یہ ذہن میں رکھیں. ولایت یعنی حکومت. غدیر میں جو اس ولایت کا اعلان ہوا، حکومت الہیہ، علی علیہ السلام کی حکومت لوگوں کے اوپر، علی علیہ السلام کی زعامت حکومت کے طور پر، حاکم کے طور پر لوگوں کے اوپر، جسے قبول نہیں کیا اسے دوستی میں بدل کے بخن کہہ دیا. معصوم غیر معصوم حاکم نہیں بن سکتا. یہ باتیں کی فقہا نے، علماء نے، مجتہدین نے،
اور پھر ان سے سن کر ذاکرین نے، خطباء نے، اور ان سے متاثر ہو کر مومنین نے اور لوگوں نے اور گروہوں نے اور حزبوں نے، اور آج سب کے سب سورہ نساء کی مطابق یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک من ربک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، گمان یہ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اسے مانتے ہیں، لیکن جب تحاکم کا وقت آتا ہے، حاکم چننے کا وقت آتا ہے، طاغوت کو چن لیتے ہیں، بڑی آسانی سے چن لیتے ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا یہ منظر؟ یہ ان دلائل کی وجہ سے، اس محنت کی وجہ سے ہوا۔ خوب اب آئیں دیکھیں ذرا اس کو، جشن ولایت علی میں تھوڑی سی علی کی بھی بات سن لیں، ہم اس مظلوم کو بھی بولنے کا موقع دیں، تھوڑا سا ان سے بھی پوچھیں ہم کہ آیا ولایت کا رکن کیسے معطل ہوا، اور رکن ولایت کے تعطل سے کس طرح دین معطل ہوا، احکام معطل ہوئے۔ اس سال عید کے خطبہ میں نے یہ موضوع اشارہ کیا، اور شاید 1-1.5 آدمی متوجہ ہوا اس موضوع کی طرف۔ اشارہ کیا تھا کہ نماز عید آپ مومنین اکثر نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ چونکہ واجب نہیں ہے۔ زمانہ غیبت میں نماز عید واجب نہیں۔ اور کیوں واجب نہیں ہے؟ فتویٰ موجود، واجب نہیں۔ فتویٰ دینے والوں سے پوچھیں، بھائی مجتہد صاحب آپ بتائیے نماز عید کیوں واجب نہیں ہے؟ رسول اللہ کے زمانے میں واجب تھی، ائمہ کے زمانے میں واجب تھی۔ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ مشروط ہے امام معصوم کے ساتھ، امام کا کام ہے نماز عید قائم کرنا۔ نماز جمعہ واجب تخییری ہے فتویٰ کے مطابق، اور اسی وجہ سے مومنین اکثریت جمعہ نہیں پڑھتے، قائم بھی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ واجب تعینی تو نہیں ہے۔ واجب تخییری زور پڑھ لو آپ، کیوں واجب تخییری ہے؟ اس لیے واجب تخییری ہے کہ جمعہ بھی امام ہوں گے تو واجب تعینی ہوگا، جب امام ہی نہیں ہے تو واجب تعینی نہیں ہے۔ اور پس اب دیکھیں ایک ایک کر کے احکام سارے اٹھائے جا رہے ہیں۔ نماز عید واجب نہیں ہے، تھی رسول اللہ کے زمانے میں واجب تھی، ائمہ کے زمانے میں واجب تھی، خود ائمہ اطہار واجب کی نیت سے پڑھتے تھے، جمعہ واجب تھا، لیکن اب ہمارے لیے اٹھا دیا واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چونکہ امام نہیں ہے۔ اب اسی طرح آگے دیگر احکام میں آ جائیں، ابھی وسیع احکام، دین کا، فقہ کا، شریعت کا بڑا حصہ، 70% حکم خدا کا، شریعت کا حکم معطل ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے امام کی ضرورت ہے، امام ہوں گے تو وہ حصہ عملی ہوگا، جب امام نہیں ہے تو وہ اس حصے، مثلا روزہ رکھنے کے لیے امام ہونا ضروری نہیں ہے، روزہ واجب ہے، حج بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز یومیہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو نہیں کہتے واجب تخییری ہے۔ لیکن یہ احکام فتاویٰ کے مطابق یہ احکام اب واجب نہیں ہے۔ یہ عرض کیا تھا کہ یہ احکام میں کیوں فرق آ گیا، عصر ظہور و حضور امام اور عصر غیبت امام میں ان احکام میں فرق کیوں آ گیا فتویٰ میں، کہ اس وقت واجب تھے اور اب واجب نہیں ہے؟ بات یہ کی گئی، بتایا یہ گیا کہ چونکہ یہ مشروط ہے امامت کے ساتھ۔ یہ عرض کیا تھا اس روز نکتہ کہ ایسے نہیں تھا مسئلہ شرعی کہ یہ احکام مشروط ہیں یا مشروط نہیں ہیں، مطلق ہیں، یہ نہیں تھی بات۔ روایات میں بھی بات ایسے نہیں ہے، بلکہ بات یہ تھی کہ شریعت کا، دین کا بڑا حصہ، 70% حصہ حکومت کے اختیارات میں سے ہے، وہ حکومت سے مربوط ہے، اس کے لیے حکومت چاہیے، حاکمیت چاہیے تاکہ 70% دین پر عمل کیا جا سکے۔ اگر حکومت نہ ہو نہیں کر سکتے، مثلا جہاد حکومت چاہیے، حکومت کے ساتھ مشروط ہے، یا اختیارات حاکم میں سے ہے، مشروط بھی نہ کہیں، یہ مشروط کی بات ہی نہیں ہے، اصل سرے سے اشتراط و اطلاق کی بات نہیں تھی، بات اختیار کی تھی کہ آیا فرد کا اختیار ہے اس حصے پر یا حاکم کا اختیار ہے اس حصے پر۔ مالیات، دین کے جتنی مالیات ہیں، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں،
اوقاف ہیں، فے ہے، انفال ہے، زمینیں ہیں، جو کچھ ہیں، موقوفات، یہ سب کے سب اختیارات حاکم میں سے ہیں، حکومت کے اختیارات میں سے ہیں۔ ابھی بھی اوقاف وقف آپ سے حکومت لے لیتی ہے، یہاں بھی چونکہ فتویٰ ہے اسلام کا بھی، تمام مسلمین کا، کہ موقوفات حکومت کے اختیارات میں سے ہیں، آپ نہیں وہ موقوفات کو چلا سکتے، تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ سارے احکام تو حکومت کی طرف لوٹتے ہیں۔ حکومت ہوگی تو یہ اس دین کے حصے پر، اللہ کے اس حصے پر، اللہ کے حکم کے اس حصے پر عمل ہوگا۔ حکومت نہیں ہوگی تو عمل نہیں ہوگا۔ اب حکومت نہیں ہے، الہی حکومت نہیں ہے، جب الہی حکومت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اس حکم کو بھی معطل کر دو کہ حکومت نہیں ہے، یہ حکم معطل ہو جائے۔ دین خدا، اکثر دین خدا معطل ہے۔ وہ جو عمل کرتے ہیں متدینین ہیں، وہ 30%، 20% باقی ماندہ جو معطل نہیں رکھا ہوا، انفرادی فرد کے اختیار میں ہے، فرد سے مربوط ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے، جو کرتے ہیں۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو متدینین ہیں اور جو فتاویٰ کے مطابق اور احکام الہیہ کی پابندی کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، جو اور اعمال اپنے فردی بجا لاتے ہیں، وہ سب اتنا حصہ بنتا ہے۔ اس تعطل کی وجہ کہ احکام الہی معطل ہیں، کیوں معطل ہیں؟ کہ جس شعبے کا اختیار تھا وہ شعبہ ہی نہیں ہے، حکومت ہی نہیں ہے۔ جب حکومت نہیں ہے تو ان احکام کو نظر انداز کرو اور ویسے ہی جانے دو۔ 1400 سال سے 70% دین تعطل کا شکار ہے، 70% دین۔ کیوں تعطل کا شکار ہے؟ چونکہ رکن محوری دین تعطل کا شکار ہوا، ولایت۔ یہاں حکم یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر 70% اللہ کی شریعت، اللہ کا بنایا ہوا دین، دستور، منشور حکومت کے اختیارات میں سے ہے، تو پھر پہلا فریضہ ہر شریعت کے حکم پر عمل سے پہلا عمل، پہلا اقدام تشکیل حکومت، تاسیس حکومت، بیعت اولی الامر، تشخیص اولی الامر، ولایت کا قیام اور ولایت کی اطاعت ہے، تاکہ 70% دین پر عمل ہو سکے۔ پھر فتویٰ یہ بنتا ہے کہ لوگوں، سب کاموں سے پہلے تمہارے لیے نظام ولایت کا قیام لازم ہے۔ کیوں؟ چونکہ دین سارا اس کے اوپر معطل ہے، دین سارا موقوف ہے اس کے اوپر، اور اس کے معطل ہونے سے وہ سارا معطل ہو جائے گا۔ بس پہلے یہ اقدام کرو۔ اس لیے آپ ایسے علماء، فقہا موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، بڑی بڑی جید شخصیات موجود ہیں، جید شخصیات موجود ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلا فریضہ مومنین کا یہی بنتا ہے، تشکیل نظام ولایت۔ اللہ، ولایت سے مراد اللہ کی حاکمیت، اللہ کی طرف سے منظور شدہ اور اللہ کی طرف سے مجاز حاکمیت کا قیام، یہ لوگوں کا پہلا فریضہ ہے۔ اور پھر اس حاکمیت کے اندر 100% دین پر عمل کرنا، یہ تمہارا دوسرا فریضہ ہے۔ یہ وہ نظام تھا جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن ہم بڑی آسودگی کے ساتھ، یہ موضوع ابھی چھڑا، پہلے تو بالکل نہ علماء چھیڑتے تھے، نہ مدرسے میں تھا، نہ ممبر پہ تھا، نہ مومنین کہیں بھی موضوع بات ہی کوئی نہیں کرتا تھا ولایت پر۔ امام خمینی نے آ کر یہ موضوع بھی چھیڑا، یہ سمجھایا بھی، بتایا بھی، اس کے لیے قیام بھی کیا اور اسے قائم بھی کیا اور اس کے ذریعے نظام نافذ کیا، موضوع چھڑ گیا۔ جب موضوع چھڑا تو اب رائے یہ سامنے آئی کہ معصوم کے ساتھ مخصوص ہے حکومت۔ یہ گزشتہ 30-40 سال سے زیادہ چھیڑی گئی کہ حاکمیت تو معصوم کے ساتھ موجود، غیر معصوم تو ہو ہی نہیں سکتا حاکم۔ اب توجہ فرمائیں، روزے غدیر، روزے ولایت امیر المومنین، ولایت کے بارے میں امیر المومنین کے چند باتیں سن لیں ہم کہ خود امیر المومنین کیا فرماتے ہیں۔ ولایت کے دن، عید ولایت کو، رسول اللہ کی کوئی بات سن لیں، رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔
ولایت کے دن اللہ کی طرف سے ولایت کا اعلان ہے تو اللہ کی بات سن لے، اللہ کا کیا فرمان ہے ولایت کے متعلق۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تفکر جو امیر المومنین کے دور میں جنم لیا، اس نے ایک نظریہ پیدا ہوا امیر المومنین کی ولایت و حکومت کے زمانے میں۔ امیر المومنین رسول اللہ کی رحلت کے 25 سال تک حاکمیت سے محروم رہے، انتخابات سے کام ہوتا رہا۔ امیر المومنین جب ظاہری اتمام حجت ہوئی، لوگ آئے قبول کرنے کے لیے، اس وقت حضرت نے قبول کر لی حاکمیت، اور وہ عہد نامہ آج اگر وقت ہوا تو میں عرض کروں گا، کل اس کا ایک حصہ پڑھا تھا، اور آج اگر نہ فرصت ہوئی مجلس میں تو بعد میں انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل ہو جائے گی، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ سے حاکم مقرر کیا اور اس کو بھیجا اور اس کو عہد نامہ لکھ کر دیا کہ تم میری طرف سے ولی ہو، والی ہو، اور میں اللہ کی طرف سے ہوں۔ امیر المومنین نے نہیں فرمایا کہ میں الیکشن سے بنا ہوں اور تمہیں میں اس اختیار سے ولی بنا رہا ہوں جو لوگوں نے ووٹ دے کر مجھے دیا ہے، لوگوں نے سونپا ہے مجھے اور میں سونپ رہا ہوں تجھے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ اس میں حضرت نے فرمایا کہ میں مالک اشتر، جناب مالک اشتر کو خطاب ہے کہ میں آپ کو مصر کا لوگوں کا ولی بنا رہا ہوں اور میں تمہارے اوپر ولی ہوں، اور میرے اوپر اللہ ولی ہے، مجھے اللہ نے ولی بنایا، میں تجھے ولی بنا رہا ہوں لوگوں کا، اور پورے اختیارات دے کر۔ یہ بات عرض ہوگی۔ خود امیر المومنین علیہ السلام نے جب حاکمیت سنبھال لی، امیر المومنین کے اپنے گروہ کے اندر اس وقت کے حالات ذہن میں رکھیں، سیاسی حالات، چونکہ عموماً ہم مجالس کا ہمارا جو طریقہ کار ہے، رنگ ہے، انداز ہے، اس میں ہم حالات کی طرف بالکل نہیں جاتے۔ ائمہ اطہار کے زمانے کے حالات کیا تھے، وہ جو شکل ہماری مجالس کی بن گئی ہے، ایک خاص انداز جذباتیت کا، وہ ہمیں کسی اور موضوع کی طرف جانے نہیں دیتا، نہ کوئی خطیب جاتا ہے نہ عوام جانے دیتے ہیں، چونکہ عوام کو لطف اندوز ہونا ہوتا ہے اور خطیب لطف والی باتیں کرے تو پھر مزہ آتا ہے، اگر خطیب دائیں بائیں کہیں نکل جائے تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا۔ ہم عموماً ناآشنا ہیں ائمہ اطہار کی تاریخ، اس زمانے سے، اس زمانے کی سیاست سے، اس زمانے میں مختلف شہروں میں کیا ہوتا تھا، ان شہروں کی کیفیت کیا تھی، ان میں لوگ کیسے تھے، ان میں گروہ کون سے تھے، ان میں پارٹیاں کون سی تھیں، ان میں شخصیات کون تھی، کون کیا کر رہا تھا، اور کس طرح سے عصر امامت گزرا ہے، یہ ہم موقع ہی نہیں دیتے کسی کو بیان کرنے کا۔ کہیں کہیں زور زبردستی سے بیان کر دیتے ہیں ہم، جیسے محرم کی مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اس اسنا میں اس کے معاصر جو حالات تھے مختلف شہروں کے، مکہ کے، کوفہ کے، بصرہ کے، مدینہ کے، مصر کے، یمن کے، وہ ایک بات ہے جو چند سالوں سے عرض ہو رہی ہے مومنین کی خدمت میں۔ یہ تمام عصر امامت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ پورا زمانہ سمجھ میں آئے کیا ہو رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جو سیاسی حالات تھے کہ حاکم قبل خلیفہ سوم قتل ہو گئے، قتل ہوئے ایک اندرونی شورش کی وجہ سے، سلطنت کے اندر ایک گروہ اٹھا مخالفت میں، اور مخالفت میں اٹھ کر، وہ مخالفت قدیمی تھی، نئی نہیں تھی، قدیمی مخالفت تھی، پہلے وہ زبانی کلامی تھی، پھر وہ عملی مخالفت میں تبدیل ہوئی، پھر وہ پھیل گئی چند شہروں کے اندر اور مختلف ولایتوں کے اندر پھیل گئی، اور کرتے کرتے وہ ایک عملی اقدام شورش کی طرف آ گیا مسئلہ، اور پھر آ کر حاکم کا گھراؤ کر لیا گیا، مدینہ مرکز میں دارالخلافہ کے اوپر آ گئی وہ مخالفت، اور دارالخلافہ میں آ کر وہ محاصرہ ہو گیا، اور چند دن تک مذاکرات ہوتے رہے اور سیاسی حکمت عملی کرتے رہے۔ بارکیف امیر المومنین کا اس میں بہت اہم کردار تھا۔ خود حضرت نہج البلاغہ میں بیان کیا ہے کہ میں نے وہ کام بھی کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے مجھے، میں نے وہ بھی کر دیے مصلحت مسلمین کی خاطر۔ وہاں تک بھی میں آگے بڑھ گیا کہ بعض کام میں نے بعض لوگوں کی حمایت کر دی
کہ بنتی نہیں تھی، لیکن دین کی خاطر، مصلحت کی خاطر، مسلمین کی خاطر، وحدت کی خاطر یہ سب کچھ میں نے کیا. وہ خود ایک دلچسپ تاریخ ہے. حوصلہ کر کے اسے پڑھیں یا مجالس میں کم از کم تقاضا کریں کہ بیان کیا جائے، وہ مستند طریقے سے، من گھڑت طریقے سے نہیں. غریب کی محنت نہ ہو بلکہ جو تاریخ میں ہے اسے سمجھا جائے. ان حالات میں یعنی سیاسی الجھن میں، سیاسی طور پر ناپائیداری آ چکی تھی. سیاسی ناپائیداری میں امیر المومنین نے حکومت سنبھالی. اس دوران اب مختلف گروہ، مختلف طبقات، مختلف دھڑے، مختلف قسم کے عناصر آپس میں گٹھ جوڑ کر چکے تھے. خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ تقسیم بندی ہو چکی تھی اس وقت. اب اور وہ ساری سیاسی تقسیم، سیاسی گروہ بندی، سیاسی انجمنیں، سیاسی قبائل، سیاسی عہد و پیمان، سیاسی گٹھ جوڑ، یہ امیر المومنین کے عہد میں اب آگے. بہت سارے لوگ امیر المومنین کی حکومت پہ ناخوش تھے. سیاسی موقف ان کا یہ تھا کہ اب ہماری دال نہیں گلے گی یہاں پر. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو انہوں نے امیر المومنین کو کہا کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ کس طرح کی حکومت قائم کرتے ہیں. کچھ لوگ مخالفت میں آ گئے. امیر المومنین کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے ان میں ایک بہت بڑا گروہ امیر المومنین کے ساتھ رہا. ابتدائی دنوں میں بیعت بھی کی، حمایت بھی کی اور امیر المومنین کی اطاعت بھی کی. بہت سارے مواقع پر جو فرمان امیر المومنین نے دیا وہ مانا. جنگ جمل میں یہ امیر المومنین کے ساتھ رہے. جنگ جمل بھی ان لوگوں نے لڑی، اس سیاسی گروہ نے جو امیر المومنین کی بیعت کر لی تھی. انہوں نے بیعت کر کے پھر توڑ دی، انکار کر دیا کہ یہاں ہمارا مفاد پورا نہیں ہوتا، ہمیں یہاں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. لہٰذا مخالف تحریک انہوں نے شروع کی اور بڑھ کر جنگ تک آ گئی نوبت. اس جنگ میں کچھ لوگ امیر المومنین کے ساتھ تھے. یہ جنگ اقتدار پرستی کے ان انگیزے سے شروع ہوئی. اقتدار خواہ لوگ، اقتدار کے خواہاں لوگ، انہوں نے یہ جنگ چھیڑی. دوسری جنگ امیر المومنین نے جو شروع ہوئی وہ شامی گروہ کے خلاف ہوئی. یہ بھی سیاسی مضبوط گروہ تھا. شروع سے امیر المومنین کا مخالف بنو امیہ، پورا حزب بنو امیہ اور اس کے سرکردہ لوگ امیر شام کی سربراہی میں یہ دشمن تھے امیر المومنین کے. قاسطین، ظالمین جن کو امیر المومنین نے فرمایا. تیسری جنگ نہروان ہوئی. یہ امیر المومنین کے اپنے ساتھی تھے. جنگ جمل میں امیر المومنین کے ساتھ تھے. جنگ صفین میں بھی امیر المومنین کے ساتھ تھے. امیر المومنین کی رقاب میں جنگ کر رہے تھے، اطاعت کر رہے تھے اور کثیر تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہ گروہ جنگ صفین میں امیر المومنین سے الگ ہو گیا. اس شامیوں کی چال کی وجہ سے جو انہوں نے امیر المومنین کے لشکر کے اندر اس لشکر کی کمزوریوں کو بھانپ کے اور ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور لشکر میں انتشار پھیلانے کے لیے ٹوٹ پھوٹ ایجاد کی اور کامیاب چال چلی اور منتشر ہو گیا امیر المومنین کا لشکر. تتر بتر ہو کر دو حصے ہو گئے لشکر کے. ایک بڑا گروہ خوارج کے نام سے الگ ہو گیا. خوارج بعد میں ایک نظریاتی گروہ بن گیا. شروع میں فریب خوردہ گروہ تھا، شام کے لشکر کی چال میں آ گیا، لیکن بعد میں انہوں نے منظم ہو گئے اور ان کی لیڈرشپ بنی، مرکزیت بنی اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے. خاص خصوصیات والے لوگ تھے، غیر معمولی لوگ تھے، جذباتی لوگ تھے، حد درجہ جذباتی، اور دین کے ساتھ لگاؤ تھا ان کا، دین کے ساتھ ان کا تعلق تھا شدید، اور دین کے بارے میں پہچان نہیں تھی، معرفت نہیں تھی ذرا بھی، دین کی بنیادوں سے بھی آشنا نہیں تھے، لیکن تھے بہت سخت، بڑے کٹر قسم کے دیندار. یہ لوگ امیر المومنین کے مخالف بنے اور بعد میں نظریات، ایک اپنا نظریہ انہوں نے بنا لیا. اس نظریے کے مطابق انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا نظریاتی. جب امیر المومنین سے مخالفت بڑھ گئی، شدت آ گئی، آمنا سامنا ہو گیا اور جدا ہو کے بالکل انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی اور امیر المومنین کو اب دھمکانے لگے، دباؤ میں رکھنے کے لیے کوشش کرنے لگے. اس وقت انہوں نے ایک نظریاتی اپنا تشخص قائم کیا اور نظریہ بنا کر اس کا موقف پیش کیا.
عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، تمام مسلمین کے اندر امیر المومنین کے ساتھی اور امیر المومنین سے جو لا تعلق لوگ تھے، یہ جاننے کے لیے ایک بات ہم نے کی ہوئی ہے پہلے سے، اگر مومنین کو میسر ہو مدد دے سکتی ہے وہ گفتگو آپ کو، ناصران و ناصوران، حکومت امیر المومنین میں ناصران اور ناصوران. امیر المومنین کے زمانے میں کچھ ناصر تھے امیر المومنین کے اور کچھ ناصور تھے. وہاں تمام طبقات کا ذکر ہے کہ ظاہراً 7-8 گروہ بنتے ہیں طبقے امیر المومنین کے زمانے میں تھے. کچھ امیر المومنین کے مخالف تھے، کچھ امیر المومنین کے نہ مخالف تھے نہ حامی تھے، لا تعلق تھے. کچھ امیر المومنین کے خاموش مخالف تھے، کچھ امیر المومنین کے مقابلے میں بہت ایکٹیو اور فعال سرگرم مخالف تھے، دشمن تھے، اور کچھ اس طرح سے مختلف انداز کے طبقات تھے. ان میں یہ گروہ جب انہوں نے الگ ایک بڑی جمعیت اکٹھی کر لی، اس ناپائیداری سیاسی جو خلیفہ سوم کے زمانے سے ہی چلی آ رہی تھی اور ان کے قتل سے اس میں شدت آئی، اور اسی کو فتنہ میں تبدیل کر کے بڑھا کے امت میں انتشار پیدا کر دیا گیا، اور امیر المومنین کے مقابلے میں یہ اندرونی شورشیں کرنے لگے. یہ گروہ جو سخت مذہبی، جذباتی اور کسی کی نہ سننے والا نہ ماننے والا بے منطق گروہ جو سننے تک کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے ایک نظریہ بنایا ان کی لیڈرشپ نے، اور وہ نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکومت کا حق نہیں ہے، حاکم فقط خدا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. خوب ظاہر ہے یہ بہت چوٹی پہ لے گئے. جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مجلس پڑھتے ہیں، بہت لگ جاتی ہے مجلس، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چوٹی پہ پہنچا دی مجلس، اب کسی کے بس میں نہیں ہے وہاں سے نیچے لائے. خوب انہوں نے چوٹی پہ مسئلہ پہنچا دیا. ہم بات کر رہے ہیں ابھی آج کے زمانے میں بعض نے یہ غور و فکر کر کے اسلام میں اندر سے یہ بات نکالی ہے کہ غیر معصوم حاکم نہیں ہو سکتا. انہوں نے جو غور و فکر کیا اسلام پر، وہ بہت پہلے کی نسل تھی، پہلی ہی نسل تھی اسلام کی، ان میں صحابہ بھی تھے بہت سارے. انہوں نے جو غور کیا دین میں، اسلام میں، تو یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، معصوم بھی نہیں ہو سکتا، رسول بھی حاکم نہیں ہو سکتے، امام بھی حاکم نہیں ہو سکتے، معصوم بھی حاکم نہیں ہو سکتے، فقط اللہ. اللہ حاکم ہے، ہم سارے اللہ کے پیروکار ہیں، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو حق نہیں بنتا. یہ ان کا سیاسی نعرہ تھا جو انہوں نے اس وقت امیر المومنین کے مقابلے میں، توجہ فرمائیں، امیر المومنین کی حکومت سے پہلے خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ بات کسی نے نہیں کی کہ فقط اللہ حاکم ہے. وہاں مسئلہ حل تھا سب کے لیے. وہاں ان کو پتا تھا کہ الیکشن سے حاکم، کیونکہ ان کو نظریہ سیاسی یہ پڑھایا گیا تھا کہ رسول اللہ نے مقرر نہیں کیا، وہ جو مقرر کیا ہے وہ دوست بنایا، دوست مقرر کر کے گئے اپنے بعد. چونکہ امت کو ایک دوست کی ضرورت تھی، بہت اشد دوست کی کمی تھی، دوستی کا ایک گیپ تھا، اس لیے رسول اللہ نے وہ اہتمام کیا، دوستی کی کمی پوری کر گئے ہیں. حاکمیت اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا، وہ خود امت کے لیے چھوڑ گئے ہیں کہ آپ خود الیکشن تو دے سکتے، ووٹ تو دے سکتے ہو نا. آپ جب ووٹ دے سکتے ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں حل کر کے جاؤں مسئلہ. لہذا یہ سیاسی نظریہ پھیلایا گیا اسلام میں غور و فکر کر کے رسول اللہ کے فرامین میں اور قرآن میں کہ رسول اللہ نے کسی کو حاکم نہیں بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، ہم نے خود چننا ہے. پہلے یہ نظریہ تھا 3 خلافتوں کے اندر. تیسری خلافت میں حالات سیاسی ناپائیدار ہوئے اور وجوہات سے. اب امیر المومنین کے زمانے میں نیا سیاسی نظریہ نکالا، اسلام میں پھر غور کیا. ماہرین اسلام نے اسلام میں غور کر کے یہ اسلام کی روح نکالی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، نہ امیر المومنین، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی اور، نہ کوئی عرب، نہ کوئی قریشی، نہ کوئی عجم، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. حاکمیت فقط خدا کے اوپر بند متوقف، وہاں سے زمین پر نہیں آئے گی. اب یہ جب انہوں نے پھیلانا شروع کیا، اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے اندر مختلف رجحانات، محرکات ہوتے ہیں.
آپ کسی کے سامنے بھی جا کر امیر المومنین کے خلاف جو بات چاہتی ہو لوگوں کو پسند آتی تھی. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ معقول بھی ہے یا نہیں, یہ درست بھی ہے یا نہیں. کسی سے نفرت ہو, اگر آدمی کو کوئی آدمی اچھا نہ لگتا ہو, اس کے بارے میں بالکل جھوٹ بولیں آپ. مثلا ایک آدمی آپ کو اچھا نہیں لگتا, کوئی مولانا اچھا نہیں لگتا, کوئی عالم اچھا نہیں لگتا آپ کو, اس کے بارے میں اگر کوئی جھوٹ سے آپ بات پھیلا دیں کہ میں نے اس مولانا کو دیکھا ہے, یہ مولانا مثلا یہ کام کر رہے تھے, وہ بہت غیر منطقی قسم کی, بہت ہی بیہودہ قسم کی کوئی بات ہو جو سب سن کے بھی کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے, بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک دفعہ ہوا بھی, مجھے کسی نے کہا کہ جی مولانا صاحب جو ہے وہ مال امام تھا ان کے پاس, خمس کا پیسہ تھا اور وہ جوئے میں ہار گئے. میں نے کہا یہ بات نہیں ماننے والی ہے, کئی وجوہات سے نہیں ماننے والی. ایک تو مولانا ممکن ہے اور غلطیاں کرتے ہیں لیکن جوا نہیں کھیلتے. یہ آج تک کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ مولانا جوا کھیلتا ہو. پھر میں نے اپنی طرف سے ایک اور دلیل انہیں دی. میں نے کہا کہ اول تو جوا کھیلتا نہیں ہے, اور اگر مولانا کبھی کھیلے تو ہارتا نہیں ہے. ان دو دلیلوں سے یہ بات غلط ہے آپ کی جو آپ نے پھیلائی ہے. لیکن لوگ مان لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے کھیلے ہوں ہار گئے ہوں. اب مولانا کو کیا پتا, وہ جانتے نہیں ہیں گور مولانا کے کہ وہ نہیں ہارتے, جوا نہیں کھیلتے کوئی مولانا, باقی سارے کام کرتے ہیں, یہ کام نہیں کرتے. وہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ انہوں نے سٹاک ایکسچینج میں خمس کا پیسہ رکھا ہوا تھا, وہ ڈوب گیا, ضائع ہو گیا. شیئر خریدے تھے وہ ضائع ہو گئے, تو اس کو انہوں نے یہ عنوان دے دیا کہ جوا کھیلا اور ہار گئے. غلط بات, نہیں ماننی چاہیے. ایسی بات سن کے انسان انکار کرتا ہے. لیکن اگر نفرت ہو کسی سے, بیزاری ہو, پھر مان لیتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوگا اس نے, وہ ہے ہی ایسا ہے, وہ شکل سے ہی ایسا ہے. اب امیر المومنین کے خلاف جو بات کوئی پھیلاتا وہ بے منطق بھی ہو, لوگ مان لیتے تھے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہے. وہ بات یہ پھیلائی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم ہو ہی نہیں سکتا اسلام کی نقطۂ نگاہ سے. کہا ٹھیک ہے, یہی صحیح ہے, اسلام ایسے ہی کہتا ہے. امیر المومنین نے یہ سیاسی نظریہ سنا اور اس کے اوپر تبصرہ فرمایا. میں یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں, 40 نمبر خطبہ ہے. وَمِن كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْخَوَارِجِ. یہ نہج البلاغہ غلط چھپی ہوئی ہے, عبارت بہت زیادہ غلط ہے. آپ کے گھروں میں بھی نہج البلاغہ ہے. یہ کمرشل جب سے پبلشنگ شروع ہوئی ہے, ہر آدمی نے پیسوں کی خاطر تو بالکل ستیہ ناش کر دیا ہے ان کتابوں کا. خوارج لما سمع قولهم لا حکم الا للہ, جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ, یہ سیاسی نعرہ تھا ان کا, کہ آج نعرہ ہے کہ معصوم حاکم نہیں ہو سکتا. خوارج کا نعرہ تھا اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. بات چوٹی پہ پہنچا دی انہوں نے, کہا آسمان سے زمین پہ آ ہی نہیں سکتی حکومت, لہذا کوئی بھی دعویٰ کرے حاکم ہے, وہ حاکم نہیں ہے. علی علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا لوگوں کو, اپنی فوج کو, چونکہ وہ بھی متاثر ہو رہے تھے, امیر المومنین کے پیروکار بھی جو امیر المومنین کے ساتھی تھے, یہ باتیں ان کی سن کر وہ بھی متاثر ہو رہے تھے. انہیں حضرت نے فرمایا کلمۃ حق یراد بہا الباطل, یہ کہ لا حکم الا للہ, یہ آیت قرآن ہے, ان الحکم الا للہ, یہ حق ہے لیکن اس سے مراد باطل لی جا رہی ہے. نعم انہ لا حکم الا للہ, حضرت فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہے, اللہ ہی کا حکم چلے گا, اللہ ہی کو حق حکومت ہے, لیکن اللہ نے یہ حاکمیت انسان کو مقرر کی, عطا کی اپنے رسول کو, اپنے نمائندوں کو, یہ حاکمیت لازم ہے. اور اس کے بعد وَلَٰكِنْ هَٰؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ, ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے, امیر بھی, حاکم بھی, پرائم منسٹر بھی, پریزیڈنٹ بھی اللہ ہی ہو. یہ خوارج کی مراد ہے کہ غیر اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, مخلوق نہیں ہو سکتی حاکم. یہ خوارج کا نظریہ تھا. وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ, امیر المومنین نے اب جواب دیا کہ یہ بے منطق بات ہے, بےہودہ بات ہے کہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. انسانوں کے لیے حکومت, امیر, حاکم لابد ہے, لازمی ہے, واجب ہے, حتمی ہے. وَأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍ أَوْ فَاجِرٍ, حکومت تو لازمی ہے لوگوں کے لیے, یا عادل حاکم ہوگا,
اگر عادل نہ ہوا کوئی فاجر حاکم ہوگا، لیکن حاکم کے بغیر ناممکن ہے بشری معاشرہ. یعمل فی امرأۃ المؤمن یستمتع فیہا الکافر ویبلغ فیہا الفیء. پھر بتایا کہ وہ حاکم کرے گا کیا. بس بات یہاں تک پہنچی کہ خوارج سیاسی نظریہ بتایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. وہ چوٹی کے خوارج تھے. ان کا یہ نظریہ تھا کہ لا حکم الا للہ، حکومت فقط اللہ کے لیے ہے، اور وہاں پہنچا دیا. وہ یہ نظریہ اب بعد میں امیر المومنین کا جب وقت آیا حکومت کا، تو کہا امیر المومنین بھی حاکم نہیں ہو سکتے، امیر المومنین کی اولاد بھی حاکم نہیں ہو سکتی. یہ 250 سال میں یہ ثابت کیا کہ امیر المومنین کی اولاد بھی حاکم نہیں ہو سکتی. اور زمانہ غیبت میں آ کر یہ کہا کہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا. اب جب امام نے ولایت فقیہ کا نظام قائم کیا، وہاں آ کر خوارج عصر، آج کے خوارج، کہ یہ تھوڑے معتدل نرم ہو گئے ہیں، انہوں نے آ کر یہ غور کر کے نظریہ نکالا کہ غیر معصوم حاکم نہیں ہو سکتا، طاغوت ہو سکتا ہے. طاغوت کو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو وہ دلیل سے ثابت ہے، اسلام اس کی حمایت کرتا ہے. عادل فقیہ ولی نہیں ہو سکتا. خوب یہ وہ نظریہ ہے جو آج انہوں نے پیش کیا ہے. اگر امیر المومنین کے اس جواب کے ان کے سامنے لے آئیں کہ انہ لا بد للناس من امیر، لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے، کوئی بھی زمانہ ہو، عصر رسالت ہو لا بد من امیر، خاتمیت کا زمانہ ہو لا بد من امیر، اور اگر خاتمیت کے بعد کا زمانہ ہو لا بد من امیر، اگر عصر غیبت ہو لا بد من امیر، عصر انتظار ہو لا بد من امیر، اور اگر عصر ظہور ہو لا بد من امیر. اب توجہ فرمائیں کہ جس کی ولایت کا اعلان ہوا ان کا اپنا فرمان تو سن لیں کہ وہ ولایت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں کیا بیان فرما رہے ہیں. فتویٰ دیتے ہو، امیر المومنین کا ایک قول تو نہج البلاغہ میں پڑھ لو، کوئی ایک جملہ تو پڑھ لو، کوئی ایک کلام تو پڑھ لو امیر المومنین کا، ایک خطبہ ہی پڑھ کے فتویٰ دو کہ آیا زمانہ غیبت میں حکومت دینی ولایت کی حکومت لازم ہے یا ممنوع ہے. کتنی آسانی سے کہہ دیا دین معطل ہے، نماز بھی واجب نہیں، جمعہ بھی واجب نہیں، فلاں بھی واجب نہیں. بلکہ بعض نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ خمس دفن کر دو زمین کے اندر، زکوٰۃ دفن کر دیا کرو زمین کے. کیوں؟ کیونکہ امام نہیں ہے. وہ آخر یہ دنیا کو یہ دین بتاؤ گے کہ ایک ایسا فرقہ بھی رہتا ہے جس کے دین میں یہ ہے کہ چونکہ حاکم نہیں ہے لہذا سب کچھ دفن کرتے جاؤ. اس سے آسان ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ دین کا حکم بجا لو، ولایت کو تعطل سے نکال کر تسلسل قائم کرو ولایت کا، کہ قرآن بھی دین کے ولایت کے تسلسل کو بیان کر رہا ہے، رسول اللہ ولایت کے تسلسل کو بیان کر رہے ہیں، امیر المومنین ولایت کے تسلسل کو بیان فرما رہے ہیں، اور ائمہ ہدی دین کے تسلسل و ولایت کے تسلسل کو بیان فرما رہے ہیں. تسلسل دین اتنا قاطع، واضح و روشن ہے کہ تعطل پذیر نہیں ہے. جو تعطل کا نعرہ لگائے لا حکم الا للہ، وہ وہی طبقہ ہے جو امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر، جس نے اس وقت امیر المومنین کی ولایت کی نفی کے لیے آیت قرآن میں تحریف کر کے ان الحکم الا للہ کا نعرہ بنایا. لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. یہ اللہ کے علاوہ حاکم سے مراد اللہ کی حاکمیت کی محبت نہیں تھی، بلکہ علی کی حاکمیت کی نفی تھی. علی کی حاکمیت کے انکار کے لیے یہ نعرہ لگایا لا حکم الا للہ. اور امیر المومنین نے ذکر فرمایا لا بد للناس من امیر، امیر ضروری ہے، حاکم ضروری ہے، چونکہ دین اختیاری حکومت میں ہے سارا. اگر حکومت دینی نہ ہوئی دین معطل ہو جائے گا، اور تعطل دین پر راضی رہنا یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، لوگوں اللہ نے اسلام کو تمہارا منشور بنایا ہے، معطل کرنے کے لیے نہیں بنایا، عمل کرنے کے لیے بنایا ہے. معذرت کے ساتھ آپ کو زحمت دی بارش میں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اجر دے آپ کو. دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو
اس کی حقیقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار یہ صدیوں سے معطل دین کو اس کے تسلسل کے قیام کی خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت عظمائے پروردگار ولایت الہیہ جو صدیوں سے معطل ہے شکوک و شبہات و دشمنان کی وجہ سے، پروردگار اس ولایت معطل کو پروردگار ہمیں پوری زمین پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگارہ اس نظام ولایت کے قیام، نظام عدل کے قیام کے لیے وہ ذخیرہ الہی بقیت اللہ پروردگارہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ساری دنیا کے اوپر پرچم ولایت کو پروردگارہ بلند فرما۔ آپ عزیزان تمام مومنین کی سلامتی کے لیے، مسلمین کی سلامتی کے لیے، اس مملکت کی سلامتی و حفاظت کے لیے، اور تمام پیروان امیر المومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔